اب میری طرف توجہ کریں، میں آپ کو سمجھا رہا تھا کچھ جو اعتراض ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف 17 حدیث مبارکہ یاد تھی جو تاریخ ابن خلدون کی عبارت ہے۔ اصل بات یہ نہیں، اب امام تاریخ ابن خلدون نے یہ بات لکھی، وہ ایک اعلیٰ قسم کے مورخ تھے، لیکن انہوں نے یہ بات لکھی یہ عبارت ضعیف ہے، اور ضعیف کے طرف انہوں نے خود اشارہ کیا۔ اول تو یہ بصیغہ تمریض سے بیان کیا گیا ہے اور یہ ذوق پر دلالت ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے یقال سے کہا، یعنی کسی نے کہا ہے، وہ موجود شخص ہے۔ اب موجود شخص کو کوئی جانتا نہیں اور موجود شخص کا بات کا اعتبار نہیں۔ تیسری بات یہ انہوں نے کہا نحویہا کا لفظ استعمال کیا، یعنی 17 یا کچھ سے زیادہ، تو یہ بھی ہے کہ 17 سے زیادہ بھی حدیث یاد تھی جو اس میں ابن خلدون نے اشارہ کیا۔ چوتھی اہم بات بتاتا ہوں، ابن خلدون اگرچہ اعلیٰ قسم کے مورخ تھے لیکن ان کو ائمہ اربعہ کے حدیث کا علم نہیں تھا، صحیح نمونے سے صحیح طریقے سے ان کو علم نہیں تھا۔ وہ کیسے؟ ویسے تاریخ ابن خلدون نے کہا کہ موضع امام مالک میں 300 حدیث مبارکہ ہیں، حالانکہ شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں 1720 روایتیں ہیں۔ اسی نمونے سے مسند امام احمد، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ جو مسند امام احمد ہے اس میں جو ہے 50,000 حدیث مرویات ہیں، تو یہ بات بھی غلط کہ اس میں کل جو ہے وہ 30,000 ہے جو امام صاحب سے مروی ہے، لیکن اگر ان کے بیٹے عبداللہ کی روایتوں کو بھی ملایا جائے تو کل جو ہے وہ 40,000 روایتیں بنتی ہیں، حالانکہ یہ تو 50 بتا رہے ہیں۔ تو ان کے اب جس کو ائمہ اربعہ کے حدیث کا مرویات کا صحیح نمونے سے علم نہیں، ایسے بندے کی بات کا کیا اعتبار؟ تو یہ بات کہنا کہ امام صاحب کو صرف 17 حدیثیں آتی یہ بالکل غلط ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات میں بتاؤں، ہمارے کسی ساتھی نے کہا چلو تم کہتے ہو 17 حدیثیں تھی، تو یہ بھی کمال ہے کہ 17 حدیثیں یاد تھی اور 17 حدیث سے انہوں نے اتنا اپنے فکر کو مرتب کیا۔ سمجھے آئی بات؟ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے بھی بات چھیڑیں گے، پھر اس کے کچھ اور جوابات بھی ہیں انشاءاللہ الرحمن، کل میں آپ کو ذہن نشین کرواؤں گا۔